بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے۔ تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان محمد طاہر بغدادی پروگرام علم و عمل کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید الاضحیٰ 1441 ہجری جلوہ فگن ہے، اپنی رعنائیاں، اپنی برکتیں اور اپنی سعادتیں ہمیں عطا فرما رہی ہے۔ اسی دوران آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عید قرباں اور موجودہ حالات آج کا عنوان ہے۔ ہم نے بہت سی علمی اور دینی شخصیات کو دعوت دی ہے، آپ کے سامنے وہ اظہار خیال فرمائیں گی اور پیغام عید کیا ہے، عید قرباں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور انسانیت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ یہ مبارک باتیں اور مبارک افکار آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے۔ آپ اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے اور ہمارا یہ چینل امیرملت یوٹیوب چینل اور انٹرنیشنل انجمن خدام الصوفیہ فیس بک پیج کا جو لنک جو اس پہ آ رہا ہے، آپ اسے یہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ایک کلک کرنے سے خیر کی بات بہت آگے تک جائے گی۔ جو عمل کرے گا صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی جاری ہو جائے گا۔ لہذا آپ اس پروگرام کے لنک کو آگے ضرور دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت پرنور محفل مبارکہ کا اور اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دعوت تلاوت کلام پاک پیش کر رہا ہوں قاری قرآن جناب علامہ قاری محمد عثمان الطرازی صاحب سے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں اور اس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی پیش فرمائیں۔ قاری محمد عثمان الطرازی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب هب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين،
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ وہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی، اے میرے رب، صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، سو تمہیں مقام خلعت سے نواز دیا گیا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ۔ بحضور سرور کونین گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ویانا آسٹریا میں مقیم بلبل چمرستان رسول نعت گو شاعر جناب غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب، جناب غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب۔ کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، کیونکہ اس در کا
تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، کیونکہ آقا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اور دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، معزز ناظرین، عید قرباں اور موجودہ حالات کے تناظر میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے غرناطہ اسپین کے شہر میں مقیم خدمت اسلام کرنے والی شخصیت، میری مراد جناب علامہ ظفر عباس طاہر نقشبندی صاحب سے ہے کہ آپ اس تناظر کو کیسے سمجھتے ہیں، ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں علامہ ظفر عباس نقشبندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے وہ تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے، اور وہ کیا ہے کہ خود کو اپنے رب کے حضور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے جھکا دینا۔ یہی عید قرباں کا پیغام ہے۔ یہ زندگی جو اللہ کی امانت ہے، ہمیں ہر گوشے میں اپنی خدمات کو اس کی رضا کے لیے پیش کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے، محبتیں بانٹنی ہیں اور نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور قربانی دینے کے جذبے کو عام کرنا ہے۔ ایثار ہمارے رویوں سے اس کا اظہار ہونا ضروری ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں جب کووڈ-19 کرونا وائرس نے پوری انسانیت کو جکڑ رکھا ہے،
یہ جذبہ اور زیادہ ابھر کر سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف وطن عزیز میں فرقہ واریت کی جس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے اور انتہا پسندی اور شدت پسندی کو معاشرے کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے، ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد معاشرے کے اندر رواداری، اعتدال پسندی اور برداشت کے کلچر کو عام کرے۔ گو کہ فرد واحد اس آگ کو بجھا نہیں سکتا، مگر اس پرندے کی طرح کہ جو اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لاتا اور نارے نمرود پر ڈال دیتا اور زبان حال سے یوں کہتا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ میں اس آگ کو بجھا نہیں سکتا، مگر اپنی کوشش سے قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہوں جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ معصوم پرندہ ہمیں یہ پیغام دے کر گیا کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام بعنوان عید قرباں اور موجودہ حالات، اس میں اب دعوت سخن پیش کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جن کا مطالعہ بھی بہت ہے اور جو عظیم علمی اور دینی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ مرکز نقش بند اوسلو ناروے میں مقیم، خدمات دنیا میں مصروف عمل حضرت علامہ پروفیسر نصیر احمد نوری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کو موجودہ دور میں عید قرباں کا اہم پیغام کیا ہے اور کیا تقاضا ہے عید قرباں کا ہم سب سے، اس حوالے سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنا خصوصی پیغام ہمارے ناظرین کو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، عید الاضحیٰ کے موقع پر میں آپ کو جو خصوصی طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اطاعت الہی اور سنت انبیاء پر عمل کا پیغام ہے۔ عید قربان ہمیں دو اہم واقعات کی طرف یاد دلواتی ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو انہوں نے حکم الہی کو بجا لاتے ہوئے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے حضور پیش فرما دی اور اللہ پاک نے اس کو قبول فرمایا۔ دوسرا، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو عید قربان ہمیں جہاں پر اللہ پاک کا حکم بجا لانے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہیں پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے بھی یاد دہانی کرواتی ہے۔ موجودہ دور کے اندر آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی زد میں آ چکی ہے، تو عید قربان کرتے ہوئے جہاں پر آپ خود کو خوش رکھنے کے لیے کوشش کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہیں پر ان غریب، مسکین اور لاچار لوگوں کو اپنی خوشیوں کے ساتھ شریک کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غربا کو بھی کھلاؤ۔ یعنی عید قربان ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اس خوبصورت موقع کے اوپر اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شریک کریں کہ سال ہر سال جو خوشی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاں دی ہوئی اسی کی تھی، جاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ معزز ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام عید قرباں اور موجودہ حالات میں ہم نے دعوت دی ہے ایک علمی دینی شخصیت کو جو جامعۃ الازہر عالم اسلام کی عظیم درسگاہ قاہرہ مصر میں جو واقع ہے، اس کے استاذ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم سبحانی صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ عید قرباں اور موجودہ حالات میں کیا پیغام دیتے ہیں۔
آئیے چلتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم سبحانی الازہری صاحب کی طرف۔ کے حصول، اجر و ثواب اور اس کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے۔ بطور خاص جانور کی قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن امت مسلمہ ہر سال جو قربانی کرتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی قربانی کے جانوروں کے خون اور ان کے گوشت اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو سامعین محترم، اسلام کی جتنی بھی عبادات یا تہوار ہیں ان کے مقاصد دنیا کے تمام مذاہب اور اقوام سے منفرد اور اعلیٰ ہیں۔ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، سب کا مقصد وہ مدعا مسلمانوں کو متقی و پرہیزگار بنانا ہے۔ اور جیسا کہ عید قربان پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے تقوی اختیار کیا جا سکے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آناؤں اور تکبر کو بھی ذبح کریں، اندر کے حقد و حسد کو بھی ختم کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور تقوی اور پرہیزگاری کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، حضرت علامہ اقبال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے والدین کا ادب کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کا ادب کر رہے تھے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ جب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بیان کر چکے کہ میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، اس پر بردبار ہونہار، حلم والے، صبر والے، علم والے پیارے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل عرض کرنے لگے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، پروردگار عالم کے حضور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹا اللہ کے حضور صابرین کی صف میں شامل ہوگا، آپ کر گزریے، یہ میری جان میرے رب کی امانت ہے۔ احباب عزیز وقار، حضرت علامہ اقبال اس نقشے کو یوں کھینچتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب اسی منظر کو بیان کرنے کے لیے اور پیغام عید آپ تک پہنچانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شہر قائد کراچی سے ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مفتی محمد نوید عباسی صاحب سے کہ وہ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر عید قرباں اور موجودہ حالات کے تناظر میں اپنا پیغام ارشاد فرمائیں۔ نحمد صلی علی رسول کریم، اما بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، انٹرنیشنل انجمن خدام الصوفیہ اور امیرملت ٹرسٹ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر میں اس لمحے آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں. قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ. پہلے طریقہ اور تھا کہ آگ آ کے اچک لیتی تھی پیش کی ہوئی چیزوں کو، جس کو آگ جلا دے اچک لے وہ قبول ہوتی تھی قربانی، اور جسے آگ چھوڑ دے وہ قبول نہیں ہوتی تھی. پھر یہ جو ہمارے ہاں قربانی سنت ابراہیمی اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر کی جاتی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں جمع کیا. چونکہ آپ عالمگیر سوچ کے حامل پیغمبر تھے اور لوگوں کو ایک نقطے پر جمع کیا، پھر آپ کے امتحانات ہوئے. اس میں ایک امتحان بھی یہ بھی تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں بتا تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے نے کہا باپ، اے ابا حضور، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وہ قربانی اگرچہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، ان کے بدلے میں مینڈا جنت سے آ گیا، وہ ذبح ہوا. اس یاد کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تازہ کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی امت میں رائج فرمایا. آج ہم قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ ہمارا گوشت رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے. یہ ہمارے ظاہری قربانی، ہم یہ دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، پروردگار اس سے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اس سے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن ایک اور قربانی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہے جان کی قربانی. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، نہایت اس کی ابتداء اس کی اسماعیل اور نہایت حسین، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جس قربانی کا آغاز ہوا، جسے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہا گیا، اس کا عملی مظاہرہ آپ کو نبی علیہ السلام کے نواسے نے کربلا کی سرزمین پر دکھایا کہ کس طرح اپنی جان، اپنے بچوں، اپنے خاندان کے افراد کو اللہ کے نام پر قربان کیا ہے. تو قربانی کے موقع پر جہاں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جہاں ہم ان جانوروں کا گوشت بانٹ کر یہ تصور دیتے ہیں کہ مال اللہ کی راہ میں قربان ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی تصور پیش کرنا چاہیے اور یقینی ہے، اور یہ عزم مصمم ہونا چاہیے کہ جب ضرورت پڑی تو ہم کربلا والی سرکار امام پاک امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کو تیار ہوں گے. معزز ناظرین، دعوت کلام پیش کر رہا ہوں نعت کو شاعر جناب غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو کہ آپ نسبتوں پر لکھا ہوا ایک کلام پیش فرمائیں. نسبتیں کتنی لچپال ہوتی ہیں، آم کو نسبت خاص کر دیتی ہے. آم گتا ہے، آم کارڈ ہے اور آم کاغذ ہے. کسی عام جگہ پہ لگ جائے، اس کا کوئی ادب یا احترام یا خاص اہتمام نہیں ہے، مگر اگر وہ کاغذ اور وہ گتا اور وہ کارڈ قرآن مجید کی جلد بن جاتا ہے، قرآن مجید میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اسے چوما بھی جاتا ہے، سینے سے بھی لگایا جاتا ہے اور آنکھوں سے بھی لگایا جاتا ہے. عام اینٹیں ہیں، در و دیوار گھر کے بنا دیے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہی اینٹیں اللہ کے گھر مسجد میں لگا دی جائیں، اب ان اینٹوں کا احترام ہے، ان کا بھی ادب ہے. وہاں باوضو ہو کر جایا جائے گا، وہاں رب کے حضور سجدہ ریزی کی جائے گی. تو دیکھا آپ نے، نسبتوں نے چیزوں کو عرفہ و اعلیٰ کر دیا. ایسے ہی حضرت انسان اللہ کی اشرف المخلوقات مخلوق ہے اور اسے عرفہ و اعلیٰ نسبتیں کرتی ہیں. آئیے کلام سنتے ہیں. جناب غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب ویانا آسٹریلیا سے نسبتوں بھرا کلام پیش فرماتے ہیں.
میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے خیال یار دے وچ مست رہندا ہاں دنے راتی خیال یار دے وچ مست رہندا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن بسدا میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاندے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اے پینڈا عشق دا اوکھا اے ٹرنے نال مکنا اے پینڈا عشق دا اوکھا اے ٹرنے نال مکنا او منزل نو نہیں پاندے او منزل نو نہیں پاندے جڑے بیٹھے کرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لج پالاں دا منگتا ہاں میرے پلے پرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ویلاسانی نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ویلاسانی کسے دے
رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ معزز ناظرین، عید قرباں اور موجودہ حالات، اس حوالے سے دعوت اظہار خیال پیش کر رہا ہوں۔ ایک علمی، دینی اور روحانی شخصیت، میری مراد جناب ڈاکٹر مسعود رضا الرفاعی صاحب سے ہے۔ آپ انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فارم کے صدر ہیں اور مختلف ممالک میں تصوف پر ہونے والی کانفرنسز، سیمینارز میں آپ برطانیہ کی نمائندگی بھی فرماتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ناظرین کو عید قرباں کے حوالے سے خصوصی پیغام اور رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر مسعود رضا الرفاعی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے اور انٹرنیشنل صوفی اسکالر فورم کی طرف سے اور اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالر فورم کی طرف سے دنیا بھر کے علماء و مشائخ اور علامہ محمد طاہر بغدادی صاحب کو اس موقع پر عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحی جو ہے وہ ہمیں قربانی، ایثار اور صبر و تحمل کا درس دیتی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ آج امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اہل سنت کے تمام علماء و مشائخ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس موقع پر قربانی کے جذبہ کے ساتھ اہل سنت کا شیرازہ بکھرنے سے پہلے اپنا کردار ادا کریں، اور امن و محبت کا پیغام جو صوفیاء کرام کا ترہ امتیاز رہا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں اور تمام علمی، فروعی، اختلافی مسائل کو محبت اور مودت کے ساتھ علماء آپس میں مل کے ان کو حل کریں تاکہ اہل سنت والجماعت کا شیرازہ نہ بکھرے۔ اس موقع پر میں امت مسلمہ کے ہر فرد سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کو پڑھنا اور اہل بیت کی محبت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اہل بیت کی محبت سکھائیں اور ان کو ادب سکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور صوفیاء کرام کو جو ان کا امن اور محبت کا پیغام ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طالبگار اخوکم فی اللہ ڈاکٹر مسعود احمد رضا الرفاعی، پریزیڈنٹ انٹرنیشنل صوفی اسکالر فورم۔ معزز ناظرین، پروگرام علم و عمل میں آپ اس وقت سماعت کر رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں علمی، دینی اور روحانی شخصیات کے اظہار خیال کو کہ وہ کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ عید کا پیغام ہم سب کو کیا سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک اور عظیم عالم دین کو دعوت سخن پیش کی ہے۔ میری مراد شہر ہیوسٹن ٹیکساس، امریکہ میں خدمت اسلام میں مصروف عمل
خطیب اسلام حضرت علامہ افضال احمد قادری صاحب سے ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ ہمارے ناظرین کو عید قرباں اور موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن و حدیث کی کیا فکر ہے، وہ ہمارے تمام ناظرین کو اس سے مستفیض فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عید الاضحیٰ تمام امت مسلمہ اور تمام سننے والوں کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کے دن کو عالم اسلام اور امت مسلمہ کے لیے عظیم دن بنائے اور آنے والے مستقبل کو امت مسلمہ کے حق میں روشن فرمائے۔ عید کے حوالے سے اور ان مبارک ایام کے حوالے سے چند ایک باتیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انجمن خدام الصوفیہ اور امیرملت ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس پوری ٹیم کو مبارکباد کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ اللہ حضور ملت کا امیرملت کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ہمیں ان کے دست و بازو بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک کلمات اس مبارک موقع پر جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ 10 ایام وہ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے بڑے منفرد انداز میں سورہ الفجر میں قسم کھائی ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ الانعام کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز بھی، میری قربانی اور حج سمیت تمام بندگی بھی، میری زندگی بھی اور میری موت بھی اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ سامعین عزیز وقار، یہ عید کا دن اللہ رب العزت نے اس خوبصورت دن میں، اس خوبصورت عشرے کے اندر جو ہمیں پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ دین سراسر قربانی کا دین ہے۔ اس دین کی ابتدا ماہ محرم میں وہ بھی قربانی سے ہوتی ہے، اور اس دین کی آخری جو مہینہ ہے جو ذی الحجہ کا، وہ بھی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنے لخت جگر کو چھری کے نیچے رکھ کر قربان کر دیا تھا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جنت کا مینڈا عطا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو ان کی اس قربانی کی یاد میں اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، تو ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کوئی بھی اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو تم اس وقت تک نیکی تک پہنچ بھی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ شے میری راہ میں خرچ نہیں کر لو گے۔ تو اصل میں یہاں پیغام یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس قربانی کے موقع پر اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے اس جذبے کو تر و تازہ کریں، اور جو اپنے اندر ایمانی جذبہ ہے اس کو پھر اللہ رب العزت کے حضور اپنی عہد کے ساتھ، پیما کے ساتھ، یقین کے ساتھ دوبارہ تازہ کریں کہ جب بھی دین کو قربانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم کسی چیز کو بھی اس کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حرمت کے اعتبار سے، پسندیدگی کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین ایام ہیں، اور کوئی بھی اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان 10 دنوں میں اگر کسی دن بھی تم روزہ رکھتے ہو تو ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور کسی ایک رات کا بھی اگر تم قیام کرو گے تو وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوگا۔ اور عرفہ کے حوالے سے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس کے صدقے میں۔ تو سامعین ذی وقار، یہ محبوب ترین ایام ہیں اللہ رب العزت کے، اور اس نے ان محبوب ترین ایام میں ہمیں قربانی کا درس دیا ہے۔ اور جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو شریعت نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جانور ذبح کیا جائے گا اس کے 3 حصے بنائے جائیں گے،
اور 3 حصوں میں سے 2 حصے تقسیم کیے جائیں گے اور 1 حصہ انسان اپنے پاس رکھتا ہے اور یقیناً وہ بھی انسان آگے جا کر بانٹتا ہے اور تقسیم کرتا ہے۔ تو دراصل دوسروں کے لیے قربان ہونا، دوسروں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنا اور دوسروں کو سہولت میسر کرنا اور دوسروں کی بھوک کو مٹانا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، دوسروں کے کام آ جانا، کسی درد مند کے درد کو دور کر دینا، کسی بے کس کی بے کسی کو دور کرنا، کسی کا سہارا بن جانا، اصل پیغام اس عید کا یہ ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ بطور مسلمان اور بطور امت مسلمہ اس پیغام کو ہم سمجھیں۔ یقین کیجئے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اس عید کے پیغام کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد دی گی، اور وہ یہ ہے، بہت خوبصورت کلمات ہیں، اور میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر موجود پیغام کے درد کو سمجھیے اور پیغام کی حقیقت کو سمجھیے اور اس روح کو سمجھیے اور اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کی خوشی کا سامان کرتے ہو۔ یعنی اگر تمہاری وجہ سے کوئی بندہ مومن خوش ہو جاتا ہے، اس کی کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کی کوئی پریشانی مٹ جاتی ہے، اسے کوئی خوشی نصیب ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ تو یہ عید قربان ہمیں یہ درس دیتی ہے، اور اسی 10 دنوں کے اندر اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے مکمل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے مکمل فرمایا۔ وہ اسی قربانی کے درس کے ساتھ مکمل فرمایا کہ جب تم دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد پیدا کر لو گے اور دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے لگ جاؤ گے، تو تمہیں دین کی اصل حقیقت سمجھ آ جائے گی اور تم اصل مسلمان ہو جاؤ گے، اور تمہیں اصل میں سمجھ آئے گی کہ انسانیت کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ میں اس شعر پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید قربان پر جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں دین کے لیے اپنی ہر ضرورت کو قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام عید قرباں اور موجودہ حالات میں اب اظہار خیال کے لیے دعوت پیش کی جا رہی ہے آستانہ عالیہ محبوبیہ لاہور کے فخر السادات حضرت پیر سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب کو۔ آپ فلسفہ قربانی پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، صدق اللہ العظیم۔ عید قرباں، عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر فقیر انجمن خدام الصوفیہ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی اس حاضری کا مقصد اور مدعا قربانی اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیے، قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ قرب سے مشتق ہے، اور قرب کا معنی ہے کسی کے قریب ہو جانا، اور قرب کا اپوزٹ یا متضاد عربی زبان میں وہ بعد ہوتا ہے۔ قرب کا مطلب قریب ہونا، بعد کا مطلب دور ہو جانا۔ تو قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اسے امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر بیان کیا، القربان ما یتقرب بہ الی اللہ۔ قربانی وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اصل قربانی وہ ہے کہ جس کے بعد انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جو قربانی اللہ کے قریب نہ کر سکے وہ قربانی نہیں ہے، اس میں وہ فقدان ہے اس جذبے کا جو تقرب الی اللہ کا موجب ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کی قربانی کا ذکر فرمایا۔ آج بھی جو قربانی کرتے ہیں ان میں 2 ہی طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ریا کے لیے قربانی کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رضا الہی کے لیے کرتے ہیں، ایک رضا کے لیے، ایک ریا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر تلاوت کیجیے آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کی بات اور ان کا واقعہ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی، اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، قابیل کی۔ تو یہ جو رد ہو جانا ہے اور جو قبول ہو جانا ہے، رد اور قبول کے درمیان جو عمل کار فرما ہے اسے خلوص دل کہا جاتا ہے، اسے خلوص نیت کہا جاتا ہے۔
اسے قلبی پاکیزگی کہا جاتا ہے، اسے من کی طہارت کہا جاتا ہے، اسے ارادے کی صفائی کہا جاتا ہے۔ تو جن کا ارادہ صاف ہو جائے، جن کی نیت درست ہو جائے، ان کی قربانی حابیل کی طرح قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنے مال کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی، اپنی جاہ و حشمت کو دکھانے کے لیے دنیا کے سامنے قربانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں کہ کتنا مالدار آدمی ہے، ایسے شخص کی قربانی زمین پر ہی رہ جاتی ہے، جبکہ وہ شخص جس نے اللہ کے لیے قربانی کی ہو بظاہر تو قربانی فرش پہ کر رہا ہوتا ہے، درجہ اس کا عرش پر بلند ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی بابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ الدم، قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے، قرب کے لیے زمین پر خون بہایا جائے۔ خون کا بہانا اللہ کو پسند ہے قربانی کے ایام میں۔ اور پھر یہ بھی حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں، حضور پاک نے فرمایا جانور کا خون زمین پر بعد میں بہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمیں علمی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جسے اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے اسے چاہیے وہ اپنے علم کو بروئے کار لا کر توحید کے نعرے لگائے، رسالت کے نعرے لگائے، اعلاء کلمت الحق کرے، دین حق کی دعوت دے، واعظ و نصیحت کرے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے جسمانی نعمت عطا فرمائی ہے وہ جسم کے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے، اس کی خوشنودی میں لگا دے۔ اور جسے اللہ نے مالی نعمت عطا فرمائی ہے اسے چاہیے کہ جب رب چاہتا ہے کہ تیرا مال میری راہ میں لگے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو قربانی کے ایام میں جسے مالی نعمت نصیب ہو جائے، اللہ نے جس کے اوپر اپنی مالی نعمت کو دراز فرمایا ہے، اسے کثیر مال عطا فرمایا ہے، حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مال، حلال مال میں سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرے۔ رب کی راہ کیا ہے؟ غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کو، محکوموں کو، مجبوروں کو، بے کسوں کو، لاچاروں کو اپنے مال کے ذریعے سے ان نعمتوں سے آشنا کرنا، ان لذتوں سے آشنا کرنا جن سے سارا سال مالدار اور امیر لوگ لذت یاب ہوتے رہتے ہیں، فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ سارا سال ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سارا سال ہم دیگر نعمتوں سے بھی لذت ناک ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایام اللہ نے رکھے ہی اس لیے ہیں تاکہ غریبوں کو بھی ان نعمتوں کے اندر شامل اور شمار کر لیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے صحیح فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محکوموں، مجبوروں کی جو بے کسی ہے اور ان کی پریشانی ہے اس کو اپنے جسم پر طاری کر کے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ اپنی تجاویز اور آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ عید کے دوران، عید قرباں اور عید الاضحیٰ کے ان رعنائیوں میں، ان مبارک ساعتوں میں جس میں حج کی یادیں بھی ہیں، یوم العرفات کی یادیں بھی ہیں، یوم تکمیل قرآن کی یادیں بھی ہیں، اور قربانی حضرت ابراہیم کی یادیں بھی ہیں، ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس کو ایک پروگرام کی صورت میں شیئر کریں، اور ہم نے آج اللہ کی توفیق سے ایسا کیا۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنی تجاویز و آراء ضرور آپ دیجیے گا۔ میں اپنی پوری ٹیم، علم و عمل پروگرام کی پوری ٹیم اور انجمن خدام الصوفیہ و امیرملت ٹرسٹ کے احباب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے میزبان محمد طاہر بغدادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔